اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں یسر القرآن کا، جس میں ہم وقف کے بارے میں بتانے والے ہیں، اور یہ وقف جو ہے 25ویں سبق کے دوسرے حصے میں آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں وقف کے بارے میں، جیسے کہ وقف مطلق دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ وقف مطلق کے علاوہ اور بھی وقف ہیں جن کے اوپر رکنا لازمی ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو پہلے میں اوپر والے یہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں پر لکھا کیا ہے۔ اگر وہ متحرک حرف کھولتا ہو، مطلب کہ وقف آیا ہوا ہو اور اس وقف سے پہلے والا حرف متحرک ہو، متحرک مطلب کہ اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، اور وہ گول تا ہو، گول تا سے مراد یہ والا تا، ٹھیک ہے، ہا والا تا ہو، اس کو تائے ابدال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب تبدیل ہونا۔ تبدیل ہونا کا مطلب کیا ہے کہ یہ تا پہلے ہا تھا، اور جب اس کے اوپر نقطے ہم نے لگا دیے تو یہ تا بن گیا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ابدال کہا جائے، تائے ابدال۔ تو یہاں پر لکھا ہے اگر وہ متحرک حرف گولتا ہو، مطلب وہاں وقف اور وقف سے پہلے والا حرف کون سا ہو، متحرک بھی ہو، حرکت بھی ہو زبر زیر پیش میں سے کوئی ایک، اور گولتا ہو، ٹھیک ہے، یہ والا، تو وقف میں وہ ہا ساکن پڑھی جائے گی۔ جب ہم وقف کریں گے، مطلب کہ بینہ تو پڑھیں گے، بینہ تو لکھا ہوا ہے، یہاں پر وقف آ گیا ہے اور ہمیں یہاں تا، یہ جو تا ہے اس کے اوپر رکنا ہے، تو ہم کس طرح اس کو پڑھیں گے؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں اس طرح والی تا وقف جو ہیں جس پر رکنا لازمی ہے، وہ وقف جن پر رکنا لازمی ہیں، اس وقف سے پہلے والا حرف یہ ہا والا تا ہو، تائے ابدال ہو، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ ہم اس وقف کی وجہ سے وہ دو نقطے بھی گرائیں گے، اور زبر زیر پیش ہو یا دو زبر دو زیر دو پیش ہو یا کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش ہو، اسے بھی گرا دیں گے۔ مطلب کیا ہو گیا کہ یہ ہا بالکل خالی ہو جائے گا۔ وقف کس کس کو گرا دے گا؟ وقف وہ یہ جو تا ہے ہا کے اوپر دو نقطے ہیں، اس کو بھی گرا دے گا، اور اوپر نیچے جو بھی حرکت ہوگی اسے بھی گرا دے گا، تو یہ ہا خالی بچ جائے گا، اور اس ہا کو ساکن پڑھا جائے گا۔ وہ سب کچھ گر جائے گا، یہ جب ہا خالی ہوگا تو یہ ہا ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس ہا کو ہم نون سے ملا دیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ بینہ تو، تو اس کو بینہ تو کی جگہ پر ہا کو ساکن کر کے نون سے ملائیں گے، تو کیا بنے گا؟ نہ، بینہ، ہا کو نون سے ملا دیں گے۔ تو یہ آپ اپنے ذہن لکھا ہوگا، بینہ تو لکھا ہوگا، لیکن وقف کی وجہ سے ہم اس کو بینہ پڑھیں گے، کیوں؟ وقف دو کیا کہتے ہیں، دو نقطے اور اس پیش کو گرا دے گا، ٹھیک ہے، تو بینہ تو کو بینہ، یہاں پر دیکھیں بینہ لکھا ہوا ہے، اس کی ایکسپلین یہاں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بینہ تو کو کیا پڑھیں گے؟ بینہ پڑھیں گے۔ اسی طرح قوتن، قوتن میں بھی دیکھیں یہاں پر گولتا ہے، یہاں پر وقف آیا ہوا ہے، تو یہ وقف دو نقطے کو بھی گرا دے گا، دو پیش کو بھی گرا دے گا، یہ ہا ساکن ہو جائے گی۔ یہ ہا ساکن ہونے کے بعد واو سے ملا دیں گے۔ قوتن کو کیا پڑھیں گے؟ قوہ، قوہ۔ اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی ایکسپلین لکھی ہوئی ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوتن کو قوہ پڑھیں۔ راضیہ، راضیتن، آگے وقف آ گیا، پھر وہی سسٹم، وہی فارمولا، دو نقطے بھی گرا دیں گے وقف کی وجہ سے، اور دو زیر بھی گرا دیں گے، ہا ساکن ہو جائے گا، ہا کو یا سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تا جو ہے جب وقف دو نقطے اور دو زیر گرا دے گا تو یہ ہا اکیلا رہ جائے گا، اور اس کو ساکن کر کے یا سے ملا دیں گے۔ راضیتن لکھا ہوگا لیکن پڑھیں گے راضیہ، ہا رہ جائے گا، نقطے اور دو زیر گر جائیں گے تنوین کے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ہا ساکن ہو جائے گا، یا سے ملا دیں گے، راضیہ۔ یہاں پر ایکسپلین کیا ہوا ہے، راضیتن کو کیا پڑھیں گے؟ راضیہ، ٹھیک ہے، یہاں پر ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ تو قوتن، یہاں پر بھی وقف آیا ہوا ہے، وہی فارمولا، دو نقطے اور دو نقطے اور دو زبر کو گرا دیں گے، تنوین کو گرا دیں گے، تو یہ ہا خالی رہ جائے گا، تو اس یہ ہا ساکن ہو جائے گا۔ جب یہ دو نقطے اور دو زبر گر جائیں گے تو یہ ہا ساکن ہو جائے گا، اور ہا کو قوف سے ملا دیں گے، تو قوتن لکھا ہوگا لیکن پڑھیں گے اس وقف کی وجہ سے تو قوہ، تو قوہ،
ٹھیک ہے، ہا کو قوف سے ملا دیں گے تو یہ وقف ان دونوں کو گرا دے گا، دو نقطوں کو بھی اور دو زبر کو بھی، ہا ساکن ہو جائے گا اور قوف سے ملا دیں گے تو قوتن کو تو قوہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں ایکسپلین کیا ہوا ہے. آخراتی لکھا ہوا ہے، آگے وقف آیا ہوا ہے، دو نقطے بھی گریں گے تائب دال کے اور نیچے کسرہ بھی گرے گی، زیر بھی گرے گی. آخراتی کو کیا پڑھیں گے؟ ہا کو را سے ملا دیں گے. آخراتی کو آخرہ، آخرہ. دیکھیں یہاں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ آخراتی کو کیا پڑھیں گے؟ آخرہ، آخرہ. یہ تھا آج کا سبق، 25ویں سبق کا دوسرا حصہ. آپ لوگوں کو سے ریکویسٹ ہے کہ اسے اچھی طرح سے یاد کریں اور اچھی طرح سے اسے مشق کریں تاکہ آگے قرآن مجید پڑھنے میں آپ کے لیے ان وقفیات، ان اوقاف میں کوئی مشکل نہ ہو اور آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں یاد ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. التماس دعا. اللہ حافظ.